أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل مأموم إمام، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بتمري ومن طعمه بقرصي، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينني بورع واجتهاد وعفة والسداد. صدق مولانا ومقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے ایک خط مکتوب جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے گورنر کو، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، عثمان ابن حنیف کو خط لکھا، اس کا ذکر کروں گا، اور اس میں جو ہمارے لیے میسج ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس خط میں دراصل امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے شیعوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو شیعۃ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین کے شیعہ ہیں، ان کی کیا صفات ہونی چاہیے، ان کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ بس اس خط میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے 4 صفات کا ذکر کیا، 4 ایسی کوالٹیز بیان کی ہیں کہ جو امیر المؤمنین کے چاہنے والے، امیر المؤمنین کے شیعہ میں ہونی چاہیے۔ اس مکتوب کا ذکر کرنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ نہج البلاغہ میں بھی کچھ ہم غور و وچار کریں، تفکر کریں، اور نہج البلاغہ جس میں امیر المؤمنین کے خطبے ہیں، مکتوبات ہیں، کلمات قصار ہیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور امیر المؤمنین کے کلام کو ہم کس طرح سمجھیں اور پھر کیسے اس پر عمل کریں، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا کلام امیر المؤمنین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور نہج البلاغہ کے متعلق تو دشمنوں کی رائے بھی ایسی ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں، غیر ہیں، دشمن ہیں، لیکن انہوں نے نہج البلاغہ کی تعریف کی۔ اور نہج البلاغہ کی جو کانٹینٹس ہیں، اس میں جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں، انہوں نے تفسیر بھی کی ہے اور اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو معتزلی ہے، اور اس کا نام ہے ابن ابی الحدید المعتزلی، یعنی وہ شیعہ نہیں ہے۔ اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اب یہ شرح 20 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ بعض اوقات جلدوں کی تعداد آگے پیچھے ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چھاپنے والا کون ہے، لیکن 20 جلدیں ہیں نہج البلاغہ کی شرح میں ابن ابی الحدید المعتزلی۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء نے بھی کافی اس کے شروح لکھی ہیں تاکہ اس کے مندرجات لوگوں کے لیے واضح ہوں، اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کلام امیر المؤمنین کو کتنا جانتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے لیے ایک کلمہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام۔ نہج البلاغہ امام کا کلام ہے، امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے۔ وہ امام الکلام، قرآن کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو اس کا امام، اس کا سردار، وہ یہ نہج البلاغہ ہے۔
इमाम का कलाम तमाम कलामों से, कुरान के अलावा तमाम कलामों से बालातर और इमाम है। और सैयद शरीफ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने काफ़ी मेहनत के साथ ये खुतबात, मकतूबात और कलमात किसार जमा की हैं और इसको किताबी सूरत में नहजुल बलागा के नाम से, इन्हें पीक ऑफ एलोकेंस के नाम से जमा किया है और उसको छापा है, जो अभी हमारे दस्तरस में, हमारे हाथ में है। अज़ानी गिरामी, इस मकतूब से हम काफ़ी दर्स भी हासिल करते हैं और उन्हीं दरूस का भी जिक्र करेंगे आज कि हम क्या दर्स लेते हैं अमीरुल मोमिनीन के इस ख़त मुबारक से। उस्मान इब्न हुनैफ शुरतुल खमीस में से है। इन्हीं वो असहाबी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि जो बहुत बावफा थे और जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बैत की थी इस शर्त पे कि खून के आखिरी कतरे तक हम अमीरुल मोमिनीन का दिफा करेंगे। इनमें एक ये उस्मान इब्न हुनैफ है। इसका भाई था सहल इब्न हुनैफ अल अंसारी, और उस्मान इब्न हुनैफ अल अंसारी ये असहाब रसूल में से भी हैं, असहाब अमीरुल मोमिनीन में से हैं, दोनों भाई। और शुरतुल खमीस यानी वो ग्रोह असहाब का, अमीरुल मोमिनीन के असहाब का, कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की खातिर जान कुर्बान करने के लिए बैअत की थी, वादा किया था, ये वो लोग हैं जिनको शुरतुल खमीस कहते हैं। इसमें सलमान फारसी हैं, अबू ज़र गफ़ारी हैं, मिकदाद हैं और रुशैद हिजरी हैं और सासा इब्न सुहान हैं और असबख बिन नुबाता हैं। ये दो भाई उस्मान इब्न हुनैफ और सहल इब्न हुनैफ। ये जो उस्मान था, इसको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बसरे का गवर्नर बनाया था। और ये जो बसरे का गवर्नर था तो उसी ज़माने में जंग जमल भी वाक़या हुई थी, पेश आई थी, जब नाकिसीन, वो लोग कि जिन्होंने अपना अहद व पैमान तोड़ दिया था, पहले आकर बैत की, फिर उसके बाद अपने बैत को तोड़ दिया। बैत में कहा कि हम अमीरुल मोमिनीन को खलीफतुल्लाह, खलीफतुर रसूल मानते हैं, ये खलीफा राशिद हैं और ये जो हैं हमारे खलीफा हैं और इसका हर हुक्म हमारे लिए मानना वाजिब है। उसमें एक तलहा था, ज़ुबैर था और काफ़ी लोग थे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपनी बैत तोड़ दी, इसलिए इनको नाकिसीन कहते हैं, नक्स करने वाले, तोड़ने वाले, क्योंकि ये अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ौज बनाई और अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ ये खड़े हुए और उसमें उम्मुल मोमिनीन को भी इन्होंने अपने साथ शामिल किया, वो भी उनके साथ थी। और इसको जंग जमल इसीलिए कहते हैं। ये सिर्फ एक मुकदमे के तौर पर अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद जो है मकतूब की तरफ आता हूँ। चूँकि उम्मुल मोमिनीन आयशा बिन्त अबी बकर वो नाके पे सवार थी, तो इसलिए इसको जमल कहते हैं। और वो मैदान जंग में आई थी हज़रत अमीरुल मोमिनीन के साथ जंग करने के लिए। ये बड़ा नुकसान था मुसलमानों के लिए, 30,000 के करीब बेगुनाह लोग इसमें मारे गए और अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी कोशिश की कि जंग को टाल दें, मगर बहरहाल ये तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने हैं कि जंग हुई। और फिर भी अमीरुल मोमिनीन की हिकमत अमली देखें कि ऊँटनी के पाँव काट दिए, जिससे जंग बंद हो गई और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना ज़्यादा नुकसान होता। जबकि जंग सिफ़ीन जो है वो 1.5 साल तक, 18 महीने तक चलती रही। बस जब ये जंग हुई और ये लोग बसरा आए नाकिसीन, तो उस वक़्त बसरा के गवर्नर उस्मान इब्न हुनैफ थे। तो उन्होंने उस्मान को ख़त लिखा और पैगाम भिजवाया कि उस्मान तुम आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ और कुर्सी से नीचे उतर आओ, जो तुम्हारे पास गवर्नरशिप है उसको छोड़ दो। हमारा अमीर उस्मान ने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ जंग करूँगा और अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, वो जो फैसला करेंगे उस हिसाब से होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हें दारुल इमारा
اور گورنر ہاؤس دے دوں اور تم اس میں آ جاؤ. خیر جنگ بھی ہوئی، لیکن پھر وہ جنگ بند ہوئی اور انہوں نے پھر عثمان ابن حنیف کو قید کیا اور عثمان ابن حنیف کو کافی ٹارچر کیا. یعنی عثمان ابن حنیف کی داڑھی کے بال نوچے نکالے، سر کے بال، ابرو اس کے جو ہے اس کے بال نوچے، بہت اس کو ٹارچر کیا اور کافی اس کو تکلیف پہنچائی. بہرحال یہ ایک مقدمہ تھا عثمان ابن حنیف کو سمجھنے کے لیے، تاکہ پھر اس مکتوب کے حوالے سے جو بات ہوگی وہ آپ کے ذہن میں جو ہے واضح ہو جائے گی. اب یہ گورنر ہیں بصرہ کے اور کسی امیر شخص نے اپنے گھر پہ دعوت کی ہے، کھانے کے لیے بڑے بڑے امراء کو بلایا ہے، اور ظاہر ہے جو گورنر ہوتا ہے اس کو بھی دعوت دی جاتی. اور عثمان ابن حنیف اس دعوت میں شرکت کے لیے گئے. خیر دیکھا جائے تو اگر ہم کو کوئی دعوت دے تو ہم جاتے ہیں شرکت کرنے کے لیے، مگر امیر المومنین کے گورنر کے لیے یہ بات اچھی نہیں تھی، عیب والی تھی، کیونکہ اس میں سب امراء تھے. امیر المومنین یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور کبھی بھی جو ہے اپنے عہدے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے جتنی بھی امراء ہیں، جتنی بھی حکام اس کے نیچے ہیں جو ان کے گورنر ہیں، وہ بھی امیر المومنین کی طرح زندگی گزاریں، سادہ زندگی گزاریں، جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. تو امیر المومنین کو جب پتہ چلا کہ عثمان ابن حنیف نے اس دعوت میں شرکت کی ہے تو آپ نے اس کو توبیخ کی ہے اور اس کو ڈانٹا ہے اور عثمان ابن حنیف کو تذکر دیا ہے، ریمائنڈر دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ عثمان ابن حنیف جو ہے امیر المومنین کے اطاعت سے باہر چلے گئے تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ شرطۃ الخمیس میں سے تھی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت آپ کو دی کہ عثمان ابن حنیف آخر تک امیر المومنین کے ساتھ رہا، اور ان کی جو وفات ہے وہ بھی امیر المومنین کی شہادت کے تقریباً 1 سال 1.5 سال کے بعد عثمان ابن حنیف بھی انتقال کر جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب امیر المومنین نے اس کو خط میں یہ لکھا کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ایسی دعوت میں شرکت کرو کہ جس میں سب امیر ہو اور وہاں غریبوں کا آنا جانا نہ ہو. دیکھیں یہ ہے حکومت علوی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے عجیب لگتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار آئے ہیں اور ابھی ہم اپنے ملک میں معاویہ کی حکومت کی طرح حکومت لے کر آئیں گے، اس کی طرح حکومت قائم کریں گے. وہی معاویہ کی طرح اگر تم تاریخ میں دیکھو تو معاویہ کے جو کارنامے ہیں اس میں تو تاریخ میں سب موجود ہیں، اس میں کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص کے جو تھوڑا سا انصاف رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس طرح خلافت رسول کو اس نے حکومت میں اور ملوکیت میں تبدیل کیا. خلافت الہیہ کو ملوکیت، کنگڈم، بادشاہت میں تبدیل کیا. اگر کسی کو کوئی حکومت لے کر آنی ہے تو وہ حکومت علوی کی مثال ہے، حکومت علوی کی طرح لے کر آئے. اور اسی لیے جو ہے UNO کے جو جنرل سیکرٹری تھا اس نے تمام عربوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم جو ہے علی ابن ابی طالب سے سیکھو کہ کس طرح حکومت کی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جمہوریت کے کیا معنی ہیں. اگرچہ امیر المومنین کو زیادہ موقع نہیں ملا، لیکن وہ 5 سال جو امیر المومنین کو ملے اس میں بھی ایسی مثال قائم کی کہ جو آج تک حکومت علوی کی جو مثال ہے ایسی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہے. یہ امیر المومنین خط میں اس کو لکھتے ہیں کہ تمہارے لیے ایسی دعوت، ایسی پارٹی میں شرکت کرنا کہ جس میں سب امراء تھے تمہیں زیب نہیں دیتا. اور پھر خط کا ایک جملہ، الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَعْمُومٍ إِمَامٌ، ہر ایک معموم کا ایک امام ہوتا ہے اور تم معموم ہو، تمہارا بھی ایک امام ہے، تم گورنر ہو، مگر دارالخلافہ میں ایک خلیفۃ المسلمین ہے جو میں ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں جو علی ابن ابی طالب میں ہوں.
ہر ایک معموم کا ایک امام ہوتا ہے، اور تم معموم ہو، تمہارا بھی ایک امام ہے۔ تمہارا امام کون ہے؟ وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب ایسا ہے، الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاہ بثمرہ، تمہارا امام علی ابن ابی طالب جو کہ میں ہوں، میں نے تو تمہاری دنیا سے صرف 2 چیزوں پر اکتفا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ 2 جوڑے کپڑے میں پہنتا ہوں، میرے پاس ہیں۔ میں نے پوری دنیا کی آسائشوں میں تمہارے امام نے 2 جوڑے کپڑوں پر اکتفا کی۔ وَمِن طُعْمِهِ وَقُرْصِهِ، اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی 2 روٹیوں پر اکتفا کی ہے تمہارے امام نے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 جوڑے کپڑے ہیں اور 2 روٹیوں پہ میں قناعت، میں خوش ہوں، میں نے اس پہ اکتفا کی ہے۔ اس کے بعد الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، مجھے پتہ ہے کہ تم میری طرح نہیں کر سکتے، اور کوئی شخص بھی میری طرح نہیں کر سکتا، اور نہ میں کسی سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ میری طرح کی زندگی گزارے جو تمہارے لیے محال ہے۔ سب کے لیے محال ہے، وہ صرف امیر المومنین کی ذات مقدس ہے کہ جو اس قسم کی زندگی گزارتی ہے، کہ جو بادشاہ ہے، 50 ملکوں کا بادشاہ تھا امیر المومنین۔ آج کل کے جو ممالک کی تقسیم ہوئی ہے مرز اور باؤنڈری کے حساب سے، آج کل کی ملکوں کو اگر دیکھیں تو امیر المومنین کے زیر اثر 50 ممالک تھے، اور 50 ملکوں کا بادشاہ، 2 جوڑے کپڑے اور 2 روٹیوں پر اکتفا۔ فرماتے ہیں کہ تم میری طرح نہیں کر سکتے، لیکن تم میری مدد کر سکتے ہو۔ وہ اس طرح کہ کوشش کرو کہ یہ 4 صفات جو کہ ایک شیعہ اور مومن کی صفات ہے، ان صفات کو اپنے اندر لے کر آؤ، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ تو تم کر سکتے ہو، میری طرح تو تم نہیں کر سکتے، لیکن میری مدد کرو بے ورع، یعنی تقوی تو اختیار کر سکتے ہو نا۔ اگر میری طرح نہیں کر سکتے تو جتنی تمہاری توفیق ہے، جتنی تم کوشش کر سکتے اتنی کرو۔ بس امیر المومنین کی شیعوں میں یہ 4 صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ اس کو متقی ہونا چاہیے۔ دوسری صفت، وہ اجتہاد جوہد سے نکلا ہے، کوشش کرو۔ امیر المومنین کا شیعہ آرام سے نہیں بیٹھتا، لیزی نہیں ہوتا، سست نہیں ہوتا، ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ قرآن کا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری خوبی، وہ عفت، چیسٹیٹی، تواضع، انکساری، عاجزی، عفت، عفیف ہونا، پاک دامن ہونا، گناہ نہ کرنا، وہ تو کر سکتے ہو۔ والسداد، چوتھی خوبی امیر المومنین کی شیعوں میں ان کے ہاں سداد ہوتا ہے۔ سداد کا مطلب ہے ثابت قدم ہونا، استقامت۔ ایسی نہیں کہ جہاں زور دیکھا وہاں جو ہے وہ پلٹ گئے، نہیں، بلکہ ان کے ہاں وہ ثابت قدم ہوتے ہیں، سداد ہوتا ہے۔ بس امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے عثمان ابن حنیف، تم میری طرح نہیں کر سکتے، میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہو کہ اپنے اندر تقوی لے کر آؤ، کوشش اور محنت کرو، آرام سے نہ بیٹھو، اور عفت لے کر آؤ، اور سداد، استقامت لے کر آؤ، اسٹیڈ فاسٹنس۔ یہ وہ 4 خوبیاں ہیں کہ جو امیر المومنین اپنی شیعوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں کہ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ حُنَیف، اللہ سے ڈرو اے حنیف کے بیٹے، اے عثمان، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَكْفُفْ أَقْرَاصُكَ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ، جو تمہاری قسمت کی روٹی ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ، تاکہ جہنم کی آگ سے تمہیں خلاصی ملے اور تم بچ جاؤ۔ عزیزان گرامی، انسان کی جو قسمت میں جو چیز لکھی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ اس کو ملتا ہے۔ اگر وہ لالچ کرے اور حرص کرے تو وہ لالچ اور حرص اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ دیکھیں اسی مکتوب سے، امیر المومنین کے اس خط سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ امیر المومنین کے اس خط سے پہلا سبق یہ ہے قناعت کا، کنٹینٹمنٹ، یعنی
انسان کو قانع ہونا چاہیے، حرص نہ کرے، گریڈ نہ ہو، جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور کہتے ہیں کہ القناعۃ کنز لا یفنی، یہ تو ایک ایسا خزانہ ہے قناعت کہ جب کبھی وہ فانی نہیں ہوتا، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ رہتا ہے۔ دوسرا درس کہ ہمیشہ غرباء، مساکین، فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی صفات میں یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ فقراء اور مساکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے تھے نبی، اور وہ بھی جلیل القدر نبی، لیکن فقراء اور مساکین، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اگر وہ کسی ایسے شخص کے کارپینٹر کے ساتھ بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے دیکھو، جب وہ کشتی بنا رہے تھے لوگوں نے طعنہ دیا کہ دیکھو تم کارپینٹرز کے ساتھ بیٹھتے تھے نا، اور تم نے بھی انہی کی طرح جو لکڑی کا کام شروع کر دیا، اب تم جو کشتی بنا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خوبیوں میں یہ تھے کہ فقراء کے ساتھ، مسکین کے ساتھ جو ہے ان کی نشست و برخاست تھی۔ اور تیسری چیز، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، روٹ کاز فار ایوری پرابلم، وہ یہ حب الدنیا ہے، رأس کل خطیہ۔ اور یہ دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے کہ جو انسان کو صحیح راستے سے ہٹا کے دوسرے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو ہم اس مکتوب سے، نہج البلاغہ کے اس خط سے سیکھتے ہیں، وہ ہے عدل اور انصاف۔ امیر المومنین کا عدل اور انصاف دیکھیں، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا گورنر ہے، یہ شرطۃ الخمیس میں سے ہے، یہ میرے کافی قریب ہے، اس نے میری بیعت کی ہے، بلکہ جب دیکھا کہ اپنا ہے، شیعہ ہے، میرا گورنر ہے، میرا ماتحت ہے، اس کو بھی جو ہے مجھے سمجھانا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جو ہے دوسروں کو نصیحت، اپنے آپ کو اور نزدیکی دوستوں اور فیملی ممبرز کو جو ہے چھوٹ، ایسی بات نہیں ہوتی۔ امیر المومنین کا عدل یہ ہے کہ جو بھی ایسا کام کرے کہ جہاں وہاں اس شخص کو نصیحت کرنی چاہیے، امیر المومنین نے نصیحت کی۔ حتیٰ کہ جب اس کا اپنا بھائی عقیل آیا اور کہا کہ میں نابینا ہوں، کثیر العیال ہوں، بیت المال سے مجھے تھوڑا زیادہ پینشن، مجھے زیادہ پیسے دے دیں، تو امیر المومنین نے ایک گرم لوہے کی سلاخ عقیل کے ہاتھ پہ لگا دیا۔ عقیل نے چیخ ماری، کہا کہ اے بھائی، آپ سے میں نے پیسے مانگے، آپ میرا ہاتھ جلا رہے ہیں۔ کہا عقیل، جس طرح تم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، میں علی اگر بیت المال سے تمہیں تھوڑا زیادہ دے دوں تو میں جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں گا، میں وہ آگ کیسے برداشت کروں گا جبکہ تم اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔